الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم شریک ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں اس تعلق سے پڑھا جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے جو اسباب دنیا میں بنائے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا اللہ پر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اس سے متعلق بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں ہم نے سنی۔ آج کی اس درس میں میرے اور آپ کے ساتھ کچھ حدیثیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی حدیث مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدی۔ آدمی کا سب سے بہترین کھانا، آدمی کی سب سے بہترین روزی روٹی وہ ہوتی ہے جو وہ اس کو اپنے ہاتھ کے کمائی سے حاصل ہوتی ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كان يأكل من عمل يده۔ اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتے تھے۔ بیہقی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو روزی روٹی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وفی الحدیث ان التکسب لا يقدح فی التوکل۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا کمائی کرنا، محنت کرنا، اس سے اس کے توکل میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جیسے اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل؟ قال اعقلها وتوکل۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنا جانور باندھوں، اونٹ باندھوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یا اس کو چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعقلها وتوکل، اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر الکسب کسب ید العامل اذا نصح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بہترین کمائی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہے، بہترین کمائی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے جبکہ وہ خیر خواہی سے کام کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر جیسے بھروسہ کرنا ہے ویسے بھروسہ کرو گے تو اللہ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماصا،
وتروح بطانا، یہ صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور جب شام واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لیس فی هذا الحدیث دلالۃ علی القعود عن الکسب، لیس فی هذا الحدیث دلالۃ علی القعود عن الکسب بل فيه ما يدل على طلب الرزق لأن الطير إذا غدت فإنما تغدو لطلب الرزق۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی کوئی دلالت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ آدمی بغیر محنت کے بیٹھ جائے، بلکہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آدمی محنت کرے، جد و جہد کرے، کد و کاوش کرے، جیسے پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر روزی روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيث أَصْلٌ فِي التَّوَكُّلِ وَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الَّتِي يُسْتَجْلَبُ بِهَا الرِّزْقِ۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث توکل کے بارے میں اصل ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر سال بھر کا جو خرچ ہوتا تھا وہ خرچ کرتے تھے، اور باقی مال جو ہوتا تھا وہ اللہ کے مال کے لیے لگا دیتے تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات ہے، امام بخاری نے بیان کیا ہے اور امام مسلم کے بھی الفاظ ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے شرح میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعیال وأن هذا لا يقدح في التوکل۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر تک کا راشن اسٹور کر سکتا ہے، سال بھر تک جتنا اپنے گھر والوں کے لیے چاہیے جمع کر سکتا ہے۔ اس میں اس کے توکل، اللہ کے توکل پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ آخر میں ابو عثمان الحیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الیقین لا یمنع الموقنین من طلب الحظ الوافی من الدنیا۔ یقین کرنے والوں کو دنیا حاصل کرنے سے نہیں روکتا جتنی ضرورت ان کو ہوتی ہے، بلکہ یقین اس بات سے روکتا ہے کہ دنیا سے وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دیں، مختصر سی چیز پر راضی ہو جائیں اور زیادہ چیزوں کے طلب اور جستجو سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور جو بھی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ پر یقین آدمی کو روزی روٹی طلب کرنے سے منع کرتا ہے، تو اس نے یقین کو صحیح طور سے سمجھا ہی نہیں، اور سلف صالحین کا وہ مخالف ہے، ان کے طریقے کو اس نے جانا ہی نہیں۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔